مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج 8ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے۔ آج کا بیان 9ویں پارے کے ثلث سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ارشاد باری ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا تذکرہ، مثلا فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو فتح یاب بنانا، باوجود کہ تعداد میں کافر کثیر تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے بھڑو تو خوب جم کر لڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ جو شخص میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا۔ پھر پارہ کے آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائے۔ پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صالح بھی ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً
تم غالب آؤ گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کی خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورہ کے اختتام پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردہ میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورہ میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامے کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے تھے کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر لم کو قبول نہ کیجیے، یہ منافقین جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہیں، انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی ہے۔ سورہ کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین فرما دیے گئے ہیں، اور یہ 8 مصارف جو من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کے لیے۔ نمبر 3 محتاجوں کے لیے۔ نمبر 4 زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے۔ نمبر 5 نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے۔ نمبر 6 زکوٰۃ خدا کی راہ میں۔ نمبر 7 زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے۔ نمبر 8 زکوٰۃ مسافروں کی مدد کے لیے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر اور مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان اور ایام حج میں جدال و قتال کی ممانعت، حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی، اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم، جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت، مصارف زکوٰۃ کا تعین اور منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان، یہ باتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔